الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق اللہ العظیم. محترم بزرگوں، دوستوں اور دینی بھائیوں، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ الضحیٰ کی تلاوت کی. یہ سورہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، تلاوت سنتے ہیں. اس سورت کا شان نزول یہ ہے، بخاری اور مسلم کی بھی روایت ہے اور ترمذی میں بھی یہ حدیث ہے کہ کسی جنگ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انگشت مبارک میں انگلی میں پتھر لگا، جس سے آپ کی انگلی زخمی ہو گئی، اس سے خون بہنے لگا. تو آپ نے اس انگلی کو مخاطب کر کے کہا، تو ایک انگلی ہی تو ہے جو زخمی ہوئی ہے، اور جو زخم تجھے لگا ہے یہ اللہ کے راستے میں لگا ہے، اس لیے غم کی کوئی بات نہیں. اس واقعے کے بعد کئی دنوں تک جبریل امین کوئی وحی لے کر نہیں آئے. جب وحی کا نزول ہوتا تھا تو پتہ چل جاتا تھا کہ ہاں یہ وحی نازل ہوئی، قرآن کا یہ حصہ نازل ہوا. کئی دنوں تک وحی نازل نہیں ہوئی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پریشان. مشرکین مکہ نے طعنہ دینا شروع کر دیا. طعنہ بہت خراب چیز ہوتی ہے، انسان کے حوصلے کو توڑتی ہے. اسی لیے آپ نے فرمایا لیس المؤمن بالطعان ولا باللعان. مومن طعنہ دینے والا نہیں ہوتا، لعنت و ملامت کرنے والا نہیں ہوتا. تو ہم کبھی کسی کو طعنہ نہ دیں. مشرکین مکہ نے طعنہ دینا شروع کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے رب نے چھوڑ دیا. اور بعض روایت میں ہے کہ ابو لہب کی بیوی جو آپ کی چچی تھی ام جمیل، اس نے طعنہ دیا. ایک تو وحی نہیں آ رہی، وحی کا سلسلہ رکا ہوا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہیں، اوپر سے کفار قریش، کفار مکہ طعنہ دے رہے ہیں. اس موقع پر اللہ
اس سورت کو نازل فرمایا. اور سورے کے شروع میں اللہ نے 2 قسم کھائی. نبی کے شایان شان اللہ نے 2 قسم کھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحى، قسم ہے دن کی روشنی کی، قسم ہے دن کی روشنی کی. اس سے اشارہ اس طرف بھی ہے کہ جس طرح سورج نکلنے کے بعد رات کی تاریکی، رات کا اندھیرا چھٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اسی طرح نبی کو نبوت ملنے کے بعد نبوت کے نور سے کفر اور شرک کی تاریکی ختم ہونے والی ہے. اور جب سورج نکلتا ہے تو ستارے جو جگمگاتے ہیں رات میں وہ پھر نظر نہیں آتے، ان کی روشنی مانگ پڑ جاتی سورج کے سامنے. اسی طرح جتنے انبیاء اپنے اپنے زمانے میں آئے سب نبی برحق، سب کی نبوت پر حق. سارے انبیاء کی مثال ستاروں کی مانند ہے. لیکن جب سارے انبیاء کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کی نبوت کا سورج جب طلوع ہوا تو سارے اب ستاروں کی ضرورت باقی نہیں رہی. اب آپ خاتم النبیین ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں. اب جو شریعت قیامت تک چلے گی وہ آپ کی لائی ہوئی شریعت چلے گی. آپ کی نبوت کا سورج طلوع ہوگا اور اس کی روشنی بڑھے گی. جس طریقے سے سورج کی روشنی کو بڑھنے سے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی، اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی روشنی کو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. یہ چاہتے ہیں کہ اسلام کے چراغ کو پھونکوں سے بجھا دیں، لیکن اللہ اپنی روشنی کو مکمل کر کے رہے گا، چاہے نافرمان لوگ کتنا ہی کیوں ناپسند کریں. نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن. پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون؟ اور جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون؟ باطل سے ڈرنے والے اے آسمان نہیں ہم، باطل سے ڈرنے والے اے آسمان نہیں ہم. 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا، اور توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا. کوئی طاقت دنیا کی نبوت کے اس چراغ کو اور اس سورج کی روشنی کو ترقی کرنے سے روک نہیں سکتی. تو پہلی قسم اللہ نے کھائی والضحى، قسم ہے دن کی روشنی کو. ضحیٰ کہتے ہیں چاشت کے وقت کو، جس وقت سورج نکل کر تھوڑا بلند ہو جاتا ہے، جو چاشت کا وقت ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ضحیٰ عربی زبان میں. دوسری قسم کھائی واللیل اذا سجا، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے. پہلی قسم دن کی روشنی کی اور دوسری قسم رات کی جب وہ چھا جائے. اس میں یہ بتانا ہے کہ اگر وحی کا سلسلہ کچھ دنوں کے لیے رک جاتا ہے تو گھبرانے کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کا نظام ہے. کبھی دن تو کبھی رات. یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل. اللہ دن سے رات کو نکالتا ہے، رات سے دن کو نکالتا ہے. کبھی اجالا ہوتا ہے، کبھی اندھیرا ہوتا ہے. حالات یکساں اور برابر نہیں رہتے. تلک الایام نداولها بین الناس،
اللہ فرماتا ہے ہم دنوں کو الٹتے پلٹتے رہتے ہیں، ہم دنوں کو الٹتے پلٹتے رہتے ہیں۔ تو اگر وہی کا سلسلہ کچھ دنوں کے لیے رک گیا ہے تو میرے محبوب آپ پریشان نہ ہو۔ اور بعض مفسرین نے ترجمہ کیا ہے محبت والا کہ وہ ضحیٰ سے مراد اس کا ترجمہ کیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ انور، والضحیٰ قسم ہے میرے محبوب آپ کے رخ انور کی، واللیل اذا سجا کی تفسیر کی ہے کہ آپ کی سیاہ زلفوں کی، کیا اللہ نے آپ کی سیاہ زلف کی قسم کھائی۔ دو چیزوں قسم کھانے کے بعد اللہ فرماتا ہے ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا نہ آپ سے منہ کو موڑا۔ ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے نہ تو آپ کو چھوڑا نہ آپ سے ناراض ہوا نہ آپ سے منہ موڑا۔ وہ رب آپ کو کیسے چھوڑ سکتا ہے کہ جب آپ یتیم پیدا ہوئے تو اس وقت اس رب نے آپ کو نہیں چھوڑا، جب 6 سال کی عمر میں آپ کی والدہ حضرت آمنہ کا انتقال ہوا اس وقت اس نے نہیں چھوڑا، جب آپ 8 برس کے لیے آپ کے دادا عبد المطلب کا انتقال ہوا اس وقت اس نے آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا، جب مکے کی گلیوں میں لوگ آپ کو پریشان کر رہے تھے اس وقت اللہ نے آپ کو نہیں چھوڑا، آپ کیسے چھوڑ دے گا اللہ کو؟ ما ودعک ربک وما قلی وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور آپ کا ہر آنے والا دن پہلے دن سے بہتر ہوگا، آپ کا ہر آنے والا وقت پہلے وقت سے بہتر ہوگا، آپ کا رحم مادر میں آنا بہتر، رحم مادر سے آپ کا دنیا میں آنا اس سے بہتر، پھر اس کے بعد آپ کا بچپن اس سے بہتر، آپ کی خوبصورت جوانی اس سے بہتر، پھر جوانی میں جب آپ کو نبوت ملی تو اس سے بہتر، آپ کے حالات دن بدن ترقی کرتے جائیں گے، ہر آنے والا وقت بہتر ہوگا پہلے وقت سے۔ اور اگر آخرت سے مراد آخرت لیا جائے تو دنیا کے مقابلے میں آخرت آپ کے لیے بہتر ہے۔ یہ چند روزہ زندگی ہے، یہ ختم ہونے والی زندگی ہے، ہمیشہ رہنے والی جو زندگی ہے جہاں ہمیشہ دوام ہے وہ آخرت کی زندگی ہے، وہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، القریب اللہ آپ کو اتنا عطا کرے گا، اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی اور خوش ہو جائیں گے۔ اللہ آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، آپ خوش ہو جائیں گے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایسی بات ہے، حدیث میں آتا ہے کہ تہجد کی نماز میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے قرآن میں، انہوں نے کہا تھا رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم۔ اے میرے رب، ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا، ان میں سے جو میری بات مانے گا وہ میرا ہے، اور جو میری بات نہیں مانے گا، نافرمانی کرے گا، تو آپ بہت معاف کرنے والے، رحم کرنے والے ہیں۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکر قرآن میں اس کو آپ نے پڑھا، ان تعذبهم فإنهم عباد، اے اللہ اگر آپ اپنے بندوں کو عذاب دے تو آپ کو حق بنتا ہے عذاب دینے کا، یہ تیرے بندے ہیں۔ ان تعذبهم فإنهم عباد، اے اللہ اگر آپ انہیں عذاب دیتے ہیں تو آپ حق بجانب ہوں گے، یہ آپ کے بندے ہیں، لیکن اگر آپ معاف کرتے ہیں تو آپ تو بڑے معاف کرنے والے ہیں۔ ان دونوں آیتوں کی تلاوت کی تہجد کی نماز میں، اور روئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو یاد کر کے، اپنی امت کو یاد کر کے روئے۔ اللہ نے جبریل امین کو بھیجا کہ دیکھو جا کے پوچھو میرے محبوب سے، اللہ کو سب معلوم ہے، تسلی میں کوئی چیز ہوتی ہے، بھیجا جبریل امین کو۔
انہوں نے پوچھا آپ غمگین کیوں ہیں، آپ غمزدہ کیوں ہیں؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنی امت کی فکر ہے کہ میری امت کا کیا ہوگا، مجھے اپنی امت کی فکر ہے کہ میری امت کا کیا ہوگا۔ تو جبریل امین نے کہا اللہ فرماتا ہے اللہ آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، امت کے بارے میں اللہ آپ کو خوش کر دے گا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایسی بات ہے، جب ایسی بات ہے تو جب تک میرا ایک امتی جنت میں داخل نہیں ہو جائے گا میں اس وقت تک راضی ہی نہیں ہوں گا۔ ایک امتی کو جنت میں پہنچانے کے بعد میں راضی ہوں گا۔ جب اللہ نے یہ اختیار دیا ہے تو وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ آپ کو اتنا نوازے گا، اتنا نوازے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو آپ نے فرمایا میرا ایک امتی جب جنت میں چلا جائے گا تب میں راضی ہوں گا، اور اللہ پوچھے گا کہ میرے محبوب آپ راضی ہیں؟ تب اللہ کے رسول فرمائیں گے ہاں میرے رب میں راضی ہوں۔ یہ ہے نبی کی محبت امت کے بارے میں، اور امت کا حال کیا ہے نبی کے بارے میں؟ ہمیں دل دکھانے کے لیے کوئی اور نہیں ملا، نبی کی ذات ملی تھی ہمیں کہ جو دنیا میں بھی امت کی فکر مند، اور قیامت کے دن بھی جب نبی نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے، ہر آدمی پریشان ہوگا، وہاں پر ایک ذات ہوگی جو امتی امتی کہہ رہی ہوگی۔ وہ اپنے گھر والوں کا بھی سوال نہیں کریں گے، حسن حسین کا بھی سوال نہیں کریں گے، یا رب امتی یا رب امتی۔ انہی کا طریقہ ہم نے چھوڑا، انہی کا دل ہم نے دکھایا، ان کی سنتوں کا ہم نے مذاق اڑایا، جو آج دن ہمیں دیکھنے پڑ رہے ہیں یہ سب ہمارے کارنامے ہیں، ہمارے کرتوت ہیں کہ ہم نے شریعت کو پس پشت ڈال دیا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پھر سے پلٹ کر کے آئیں، پھر سے اپنے ایمان کی چنگاری کو ہم بھڑکائیں، اور ایک سچے اور پکے امتی ہونے کا ہم ثبوت دیں اپنے افعال سے، اپنے کردار سے۔ صرف زبانی جمع خطے سے نہیں ہونے والا کہ زبان سے تعریف کر دیا جائے خالی، اور جو ہے عمل سے ہم کو دور رہیں۔ زبان سے بھی ہو، آدھا و جوانے سے بھی ہو۔ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ آگے اللہ فرماتا ہے، تین واقعے کی طرف بتاتا ہے اللہ، أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ۔ ماضی کے تین واقعے کو، گزرے ہوئے وقتوں کو، تین واقعے کو بتاتا ہے۔ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، کہ نبی کیا اللہ نے آپ کو یتیم نہیں پایا پھر اس نے آپ کو ٹھکانہ دیا؟ آپ دنیا میں جب تشریف لائے تو باپ کا سایہ سر سوڑ چکا تھا، آپ یتیم پیدا ہوئے تھے، اللہ نے اس یتیم کو در یتیم بنا دیا، اللہ نے آپ کو ٹھکانہ دیا۔ ماں کے جانے کے بعد دادا کے دل میں محبت ڈالی، دادا کے جانے کے بعد چچا ابو طالب کے دل میں محبت ڈالی، شادی کے بعد حضرت خدیجہ کے دل میں محبت ڈالی، ٹھکانہ دیا اللہ نے آپ کو۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اللہ نے آپ کو راستے سے ناواقف پایا، اللہ نے آپ کو راستہ دکھایا۔ وَمَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ، آپ شریعت سے ناواقف تھے، اللہ نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا، شریعت سے آپ کو واقف اللہ نے کرایا۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اللہ نے آپ کو نادار غریب پایا، دوسرا کو مالدار کر دیا۔ باپ کا سایہ پیدا ہونے سے پہلے اٹھ چکا تھا، یتیم پیدا ہوا، اور آپ کے والد عبداللہ نے کوئی جائیداد بھی نہیں چھوڑی تھی، آپ نے تجارت شروع کی، حضرت خدیجہ نے آپ کا ساتھ دیا، ان کا مال لے کر آپ تجارت کرتے تھے، پھر وہ آپ کی نکاح میں آئی تو ان کا پورا مال آپ کے لیے، پھر صدیق اکبر نے ایسا دوست دے دیا، ایسا ساتھی دے دیا،
کہ جنہوں نے اپنی دولت کو آپ کی خدمت کے لیے، اسلام کے لیے ساری دولت کو خرچ کر دیا انہوں نے. یہاں تک کہ وقت آیا ہے کہ تبوک کے موقع پر حضور نے پوچھا کہ ابو بکر کیا لے کے آئے ہو؟ فرمایا اللہ کے رسول گھر میں جو کچھ تھا سب لے کے آیا ہوں. بال بچوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں. جو کچھ تھا گھر میں سب لے کے آیا ہوں. یہ حالت ہو گئی صدیق اکبر کی. کپڑا نہیں تھا، ایک چادر تھی، ٹاٹ تھا جس کو انہوں نے پہن لیا تھا، کانٹے سے اس کو ٹانک لیا تھا. اللہ نے جبریل امین کو بھیجا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صدیق اکبر بیٹھے ہیں. حضور فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر یہ جبریل آئے ہیں تمہیں اللہ کا سلام کہہ رہے ہیں. یہ جبریل آئے ہیں تمہیں اللہ کا سلام کہہ رہے ہیں. اور اللہ پوچھ رہا کہ صدیق اکبر کیا تم اس حال میں بھی اللہ سے راضی ہو؟ رونے لگے صدیق اکبر. ہم تو حال میں اپنے اللہ سے راضی ہیں، ہم اس حال میں بھی اللہ سے راضی ہیں. ایسا ساتھی دیا اللہ نے جنہوں نے اپنی دولت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اسلام کے لیے خرچ کیا. یہاں تک کہ آپ نے فرمایا، اعتراف کیا جس نے بھی مجھ پر کوئی احسان کیا میں نے اس کے احسان کا بدلہ دے دیا، سوائے صدیق اکبر کے ان کے احسان کا بدلہ تو اللہ دے گا. جس نے بھی مجھ پر مال خرچ کر دیا میں نے اس کو ادا کر دیا، سوائے صدیق اکبر کے. کہیں پر آپ نے فرمایا کتنا مجھے صدیق اکبر کے مال نے نفع پہنچایا اتنا کسی کے مال نے نفع نہیں پہنچایا. اگر میں کسی کو اپنا جگری دوست بناتا تو صدیق اکبر کو اپنا جگری دوست بناتا، لیکن میرا دوست اللہ ہے. تمام کھڑکیاں جو مسجد کی طرف کھلتی، مسجد نبوی کی طرف، سب کو بند کر دیا جائے سوائے صدیق اکبر کی کھڑکی کے. جب پہلے مسجد نبوی تعمیر ہوئی تو بہت سے صحابہ ایسے تھے جن کی کھڑکیاں مسجد کی طرف کھلا کرتی تھی. آپ نے حکم دے دیا تمام کھڑکیوں کو بند کر دیا جائے، لیکن صدیق اکبر کی جو کھڑکی ہے اس کو باقی رکھا جائے. وہ آج تک باقی ہو کھڑکی. آج باب السلام جہاں سے سلام عرض کرنے کے لیے داخل ہوتے ہیں مسجد نبوی میں، اس کے بغل میں جو دروازہ اس کا نام ہے باب ابوبکر صدیق. کھڑکی حدیث میں جو الفاظ آئے ہیں وہ آئے خوخا کا لفظ آیا، خوخا یعنی تمام خوخوں کو بند کر دیا جائے سوائے خوخ ابوبکر کے. وہاں لکھا ہوا ہے خوخ ابوبکر. سب کی کھڑکی کو بند کر دیا، صدیق اکبر کی کھڑکی کو کھول دیا گیا کہ نبی کے بعد اگر کوئی خلیفہ ہوگا تو صدیق اکبر ہوں گے. یہ نشانی علامت ہے کہ نبوت کے بعد، نبی کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد سب سے پہلے جو خلیفہ ہوگا، جو خلیفۃ الرسول ہوگا وہ ابوبکر ہوں گے. سارے دروازوں کو، ساری کھڑکیوں کا آپ نے بند کر دیا مسجد کے طرف آنے سے سوائے صدیق اکبر کے. کئی بار آپ نے فرمایا کہ ابوبکر غار میں میرے ساتھی ہیں اور حوض کوثر میں میرے ساتھی ہوں گے. میرے یہاں غار بھی ہیں اور حوض کوثر میں بھی ہمارے ساتھی ہوں گے. کئی بار آپ نے فرمایا جب میرا حشر ہوگا تو صدیق اکبر عمر ہمارے ساتھ، سب سے پہلے ہمارا حشر ہوگا، ہم اپنی قبروں سے اٹھیں گے. کئی بار آپ نے فرمایا یہ دونوں میرے دنیا کے وزیر بھی ہیں اور آخرت کے وزیر بھی ہیں. جس طرح بادشاہ کے وزیر ہوتے ہیں، آپ نے فرمایا ابوبکر عمر دنیا میں ہمارے وزیر اور آخرت کے ہمارے وزیر. کئی بار آپ نے فرمایا کہ جنت کے جو اندھیر عمر کے لوگ ہوں ان کے سردار ابوبکر عمر. ایسا ساتھی اللہ نے دیا آپ کو. تو اللہ نے آپ کو نادار پایا، فاغنا آپ کو بے نیاز کر دیا، اللہ نے آپ کو مالدار کر دیا. فاما الیتیم فلا تقہر، دیکھو یتیم پر سختی نہ کرنا، کیونکہ یتیمی کا داغ آپ دیکھ چکے ہیں. یتیمی کا داغ آپ دیکھ چکے ہیں، اس لیے یتیم پر سختی نہ کرنا. آپ نے یتیموں کے حقوق بتائے. فرمایا انا وکافر الیتیمین ہکذا،
واشار بالسبابۃ والوسطى وفرج بینہما، فرمایا میں اور یتیم کی کفایت کرنے والا جنت بھی اس طرح ساتھ ہوں گے جیسے دو انگلیاں، اور دونوں میں تھوڑا سا فرق آپ نے کر کے دکھایا، جیسے یہ دو انگلیاں اس طرح جنت میں ہمارے پاس ہوگا یتیم کی کفالت کرنے والا، اس کی پرورش کرنے والا۔ کئی بار آپ نے فرمایا مسلمان گھروں میں بہترین گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، اور گھروں میں سب سے بدترین وہ گھر ہے جس میں کوئی یتیم ہو اس کے ساتھ برا سلوک کیا جائے۔ کئی بار آپ نے فرمایا کہ یتیم کے سر پہ جو ہاتھ پھیرے گا، جتنے بالوں پر اس کا ہاتھ جائے گا، اللہ اتنی نیکیاں اس کو عطا فرمائے گا۔ ایک صحابی آئے دل کی سختی کی شکایت کہ اللہ کے رسول میرا دل بہت سخت ہے، مجھے ترس نہیں آتا، فرمائے یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرا کرو، جس کا باپ دنیا میں نہیں ہے اس سے محبت کر لیا کرو، اس کے سر پہ محبت سے ہاتھ پھیر دیا کرو، غریبوں کو کھانا کھلائے کرو، اللہ دل کی سختی کو ختم کر دے گا۔ کبھی ہم یہ کر کے دیکھیں تو ہمارے محلے میں بھی یتیم ہے، ہمارے رشتے داروں میں یتیم ہے، کبھی پیار سے بلا کے جس طریقے سے اپنے بچے کو ہم بلاتے ہیں اس طریقے سے کبھی پیار سے بلا کے اس کے سر پہ ہاتھ میری نیت کے ساتھ کہ نبی نے جو فرمایا بالکل حق اور سچ ہے، جتنے بالوں پر ہمارا ہاتھ جائے گا اللہ اس کو اتنی لے کے اللہ ہمیں عطا فرمائے گا۔ اگر 10 روپے کی چاکلیٹ جاتی ہے تو نفع کتنا کو مل رہا؟ وہ یتیم بچہ جس کا باپ نہیں ہے اس سے پوچھئے کہ باپ کی قیمت کیا ہوتی ہے۔ بچے آگے باپ سے اپنے جو ہے اپنی خواہشات بتاتے ہیں، اپنی ڈیمانڈ رکھتے ہیں کہ ابو ہم کو یہ چاہیے، ابو ہم کو یہ چاہیے۔ کوئی مار دیتا ہے، آتا ہے گھر بلانے کے لیے، ابو چلیے ہم کو فلانے والا ہے۔ ایک یتیم ہے جس کا باپ نہیں ہوتا، جس سے وہ اپنا دکھ درد نہیں بتا سکتا، جس کے سامنے وہ اپنی خواہشات نہیں رکھ سکتا۔ ہم آگے بڑھیں، ہم ان یتیموں کا خیال رکھیں، عملی طور پہ ہم اس کا ثبوت دیں۔ یہ نہیں کہ ہم نے مدرسہ میں چندہ کٹوا دیا ہے، بیت المال میں چندہ دے دیا، ہو گیا بس، وہ لوگ یتیم کا خیال رکھ لیں گے۔ خود کو کبھی کر کے دیکھیں، قسم خدا کی اتنا مزہ آئے گا، دل کو ایسا سکون ملے گا، رات کو ایسی میٹھی نیند آئے گی، زندگی بدلے گی، زندگی میں سکون آئے گا، جو ہمارے اندر کی بے چینی ہے وہ ختم ہوگی، ہمیں رونا نہیں آتا، ہمارے دل پتھروں کے سخت ہو گئے۔ اس کا علاج نبی نے بتایا، یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرا کرو۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، مانگنے والوں کو جھڑکا مت کرو، مانگنے والوں کو جھڑکا مت کرو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، کبھی کسی نے آپ سے کوئی چیز مانگی تو آپ نے نہیں کیا، ہوتی تھی تو دے دیتے تھے، نہیں ہوتی تھی تو کسی سے دلوا دیتے تھے اور بعد میں اس کو ادا کر دیتے تھے، کبھی قرض لے کر دے دیتے تھے، نہیں کیا آپ نے کبھی۔ یعنی آپ کی صفت کو بیان کرنے والا کہتا ہے کہ کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز مانگی گئی تو آپ نے نہیں کیا۔ نبی کی شان تو بہت اعلیٰ ہے، نبی کے نواسے حضرت حسین کے بیٹے علی ابن حسین کا حال یہ تھا کہ شاعر فرزدق ان کی تعریف میں کہتا ہے، ما قال لا قط الا في تشهد لولا التشهد فكانت له نعم۔ یہ وہ ذات ہے، یہ خاندان نبوت کے وہ چراغ ہیں، یہ وہ شخصیت ہے جس نے اپنی زندگی میں نہیں کہا، لا نہیں کہا۔ اگر کلمے میں لا نہ ہوتا، ایک ہی بار کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، صرف وہی پر انہوں نے نہیں کہا ہے، ورنہ کبھی کسی نے کچھ مانگا، سوال کیا تو نہیں کہا۔ ما قال لا قط الا فی تشہد، لا نہیں کہا سوائے تشہد کے، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ لولا تشہد، اگر تشہد نہ ہوتا فکانت لا نعم، ان کا لا بھی نام ہوتا یعنی ہاں ہوتا، عربی میں نام بولتے ہاں کو اور لا بولتے نہیں کو، لیکن ابھی آپ جائیں گے سعودی عرب تو نام لا نہیں بولتے، لوگ بولتے فی، مطلب ہے،
اب معافی مطلب نہیں، فی اور معافی. حاجی غصہ اور حاجی سے کہہ رہا بہت بیکار لوگ ہیں سعودی والے، ان سے کچھ پوچھتے ہیں ہم راستہ بتاؤ تو بولتے ہیں معافی، معافی مانگنے لگتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں ہمارے انڈیا والا معافی، ہمارے ہندوستان والا معافی سمجھتے ہیں، بولتے ہیں ان سے کچھ پوچھو تو بولتے ہیں معافی. وہ آپ کی زبان نہیں سمجھ رہے ہیں، وہ آپ کی زبان نہیں سمجھ رہے ہیں. وہ بول دیتا پولیس والا معافی، مجھے نہیں پتا معافی. تو آج کل جو ہے لا اور نام وہاں بہت کم استعمال ہوتا ہے، پڑھا لکھا طبقہ وہ استعمال کرتا ہے، لیکن جانتے ہیں وہ. لیکن جب وہ استعمال کریں گے تو فی معافی ہے، فی معافی نہیں ہے. تو لو التشہد فکانت له نعم، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے فرد کا ایک شاعر نے تعلیم کی الفاظ. تو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ سائل کو مت چھڑکو. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی اے نبی آپ اپنے رب کی نعمتوں کو شمار کریں، ان کا تذکرہ کریں، اس کو بتائیں. آپ ہم تحدیث سے نعمت کے طور پہ کوئی چیز بتائیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. بڑائی کے لیے نہ ہو، دکھاوا کے لیے نہ ہو کہ بتائیں گے اپنی دیگیں ہانکنے کے لیے، بڑائی جتانے کے لیے نہیں. تحدیث سے نعمت کے طور پہ اللہ خود کہہ رہا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، آپ اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کیجیے، بتائیے لوگوں کو. رات میں ہم نے جو ہے اتنی رکعت تہجد کی نماز پڑھی، آج ہم نے اتنا پارہ قرآن کی تلاوت کی، بتا سکتے ہیں آپ، کوئی حرج نہیں ہے. آپ تذکرہ کر سکتے ہیں، اللہ نے جو آپ کو نعمت دی آپ اس کا تذکرہ کر سکتے ہیں. اور عملی طور پر بھی تذکرہ کیا جائے. مالدار اگر بنایا اللہ نے، مالدار بنایا اگر اللہ نے، تو اس کا نعمت کا اثر جسم پر ظاہر ہونا چاہیے. ایک صاحب آئے پھٹے پرانے حالت میں تھے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کے پاس مال نہیں ہے، کہہ رہے ہیں اللہ رسول بہت ہے. فرمایا اس کا اثر ظاہر ہونا چاہیے، اچھا کپڑا پہنو، پتہ چلے اللہ نے مالدار بنایا ہے تو اس کا اظہار بھی ہو. تحدیث نعمت کے طور پر یہ نہیں کہ اپنی بڑائی جتانے کے لیے، گردن اونچی کرنے کے لیے، ایسا نہیں ہو. تو اگر اللہ نے مالدار بنایا تو پھٹیچر نہ بن کے رہیں، پھٹیچر نہ بن کے رہیں کہ جو ہے لوگ ہم کو دیکھ کے بھکاری سمجھیں. یہ نعمت کی گویا ناشکری ہے کہ اللہ نے ہمیں مال دیا ہے، ہم پھٹیچر بنے گھوم رہے ہیں.